الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے فرشتوں کا ذکر خیر چل رہا تھا، بہت ساری باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہاں کہاں کن کن کاموں پر لگا رکھا ہے۔ ابھی کل ایک تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث سامنے آئی۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ غالباً صدیق اکبر یا عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام لائے۔ پہلے یہود کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود و سلام کیا ہے؟ رحمت کی برکت کی دعا کرنا۔ اسی طرح شام کو بھی، رات کو بھی 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور رحمت اور مغفرت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جب قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد میں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے نکلوں گا، تو کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جب کہ آپ قبر سے نکلیں گے 70,000 فرشتے اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ آئیے، آمنت یعنی تؤمن باللہ و کتبہ و رسلہ، فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا اہم جز ہے، اس کے بغیر کوئی مومن شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کتبہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ وہاں صرف ایک کتاب کا ذکر نہیں آتا حدیث جبریل میں، بلکہ کتب ایک کتاب کی جمع ہے، اور جو لکھی ہوئی چیز اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق پر رحمت کرتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام پر اتاری ہیں، تاکہ آخرت کی سعادت اسے مل جائے۔ آئیے کچھ آسمانی کتابوں کا ذکر ہو جائے۔ ہمارے بہت سے بھائی نہیں جانتے ہوں گے آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں، کہاں کن پر نازل ہوئی، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں، اس لیے ایمانیات میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب کا بھی انکار کر دے ناظرین کرام، تو اللہ کی نگاہ میں مومن قرار نہیں پائے گا۔ جس طرح فرشتوں کے نہ ماننے پر مومن قرار نہیں پائے گا، اسی طرح ایک کتاب کا انکار کر دے جب بھی ایمان اس کا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کتب کا نزول برحق ہے، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور قرآن کے آغاز ہی میں کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
یعنی لا ریب، کوئی شک نہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا برحق ہے۔ اگر ایک کتاب کا بھی انکار کر دے گا، مومن برقرار نہیں رہے گا۔ ان 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ اور بہت سارے صحیفے، جیسے ایک سورہ میں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی چھوٹے صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ تورات تو ایک بڑی کتاب تھی، لیکن کچھ اور چیزیں ان کو دی گئی تھیں۔ جن کتب کے نام ہم جانتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا، اس لیے کہ ہمارے سامنے 4 کتابیں بیان کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، زبور علیہ اور داؤد علیہ السلام پر زبور عطا کی گئی۔ تو جن کتابوں کا ذکر کیا گیا اس پر بھی ایمان، جن کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر بھی ایمان۔ پھر ان واقعات کی صحت پر بھی ایمان لانا۔ تورات، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی صحت پر ایمان لانا، جیسے قرآن حکیم کے واقعات اور تورات و انجیل کے غیر تحریف شدہ واقعات۔ تورات، انجیل، زبور میں وہ باتیں مل جائیں جو قرآن کے موافق ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں، تورات اور انجیل، یہ کتاب یہود و نصارہ کی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جسے ہم اسرائیلی روایات کہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جنگ یرموک کے موقع پر ان کو 2 بوریاں کتاب ملی تھی تورات اور انجیل کی، اور چونکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک علم آپ کو دیا جا رہا ہے ناظرین کرام، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے جو ایک بات بھی ہو تو اس کو پہنچا دو، اور مجھ پر اگر کسی نے کوئی جھوٹی بات بولی ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل کی روایات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بنا پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ان کو 2 بوریاں ملی تھیں، اس لیے یہود و نصارہ کی کتابوں سے روایات بیان کرتے تھے، اسی بنا پر کہ ان کی روایات کو بیان کیا جائے۔ لیکن اس کی 3 قسمیں ہیں اسرائیلی روایات بیان کرنے میں۔ اگر اسرائیلی روایات قرآن کے مطابق ہو، نبی کے یعنی سنتوں کے مطابق ہو، تو اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ماننا چاہیے۔ لیکن اگر اسرائیلی روایات تورات کی، انجیل کے، قرآن سے ٹکرائے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے احادیث سے ٹکرائے، تو ہرگز اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن ایک اور ہے، کچھ روایات ایسی ہمیں اسرائیلی روایات میں ملتی ہوں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں، جس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں، ٹکراتی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ ایک علم تھا جو آپ کو دیا گیا۔ تو اسرائیلی روایات کی، تورات اور انجیل کی وہ باتیں مان لینا جو قرآن اور حدیث کے موافق ہوں۔ پھر اور ایک قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی۔ ہاں، ماننا ضروری ہے کہ ان پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی، منسوخ ہو گئی ہیں، ایمان لانا ضروری ہے، لیکن شریعت بدل چکی ہے،
ان کی شریعتیں الگ تھیں، احکامات الگ تھے، توحید میں سب ایک تھے، لیکن احکام بدلتے رہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ تورات کے اوراق مل گئے تھے، صحابہ بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے، بڑے جوش و خروش سے پڑھتے جا رہے تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ صدیق اکبر بڑے تاڑنے والے تھے، نباس تھے، دیکھا اور کہا عمر کیا تم اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ چہرہ دیکھا تو حقیقت میں آپ کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ فوراً کہا عمر ابن خطاب نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رب میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا اے عمر تم میرے سامنے تورات کے اوراق لا کر کے پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے قرآن موجود ہے۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا، تحقیق کرنے کے لیے آدمی پڑھ سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں کیا ہے، فلاں کتاب میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ کام اہل علم کا ہے، علماء کا ہے، عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کتنی مہربانی کی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، آخرت والی زندگی بنانے کے لیے پروردگار عالم نے ہم پر ہمارے لیے آسمانی کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ وما، پھر یہ کہ ہر زبان میں، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان الگ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان الگ، اور داؤد علیہ السلام کی زبان الگ، اللہ نے ہر کتاب کو ان کے اپنے اپنے زبان میں، جیسا فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان کے قوم کے زبان میں بھیجا، جو ان کی زبان تھی، قوم کی زبان تھی، تاکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے بیان کر سکیں۔ پھر ابھی اللہ رب العالمین کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایسی شریعت نازل کی جو ان کے حالات کے مطابق ہوں، حالات بدلتے رہے۔ پچھلی امتوں میں اگر پیشاب کے قطرے اگر کپڑے پر لگ جاتے تو اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اسے دھو دیا جائے، اسے دھو دیا جائے۔ اور بچوں کے بارے میں آتا ہے، بچے جو دودھ پیتے ہیں، 2 سال تک دودھ کی مدت ہے، اگر بچے نے پیشاب کر دیا اور کپڑے پر آ گئے ہیں تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ لیکن لڑکی کا اگر پیشاب ہے تو اس کو دھونے کا حکم ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے انشاءاللہ کہیں بتایا جائے گا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم یہ ہے، لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق ہے، الگ ہے۔ لڑکے کے پیشاب سے پانی کے چھینٹے دے دیے جائیں، لڑکی کے پیشاب سے دھو دیا جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک دستور ہم نے بنایا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو بات بیان کی گئی آسمانی کتابوں کے بارے میں، جو کتابیں آسمانی اللہ نے نازل کی ہیں
کسی ایک کتاب کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو اللہ کی نگاہ میں وہ مومن اور مسلمان برقرار نہیں رہ سکتا۔ ہر کتاب پر ایمان لانا ہے، لیکن ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس پر ایمان لانا، اسی پر عمل کرنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلا پیغمبر بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر فرمایا، خاتم النبیین کا خطاب دیا کہ نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی مہر لگانے والے۔ اور پڑھا گیا ہے خاتم النبیین بھی کہا گیا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے۔ یہاں دو قرات ہے، سورہ الاحزاب کے اندر خاتم النبیین ہے اور خاتم النبیین بھی ایک قرات ہے۔ نبیوں کے آپ خاتم بھی ہیں، مہر لگانے والے، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، یا خاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ رسول کی جمع ہے، اور رسول اصل میں کیا ہے؟ مرسل ہے، جس کو بھیجا گیا، مرسل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو شریعت وحی کے ذریعے نازل فرمائی اس پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یہ خطاب اللہ کے پیارے پیغمبر سے ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اول پیغمبر کا ذکر کیا اور آخر پیغمبر کا ذکر کیا، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور بیچ میں جتنے پیغمبر آئے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں رسولوں پر ایمان لانا کیا مفہوم رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔